تو پھر نیت کے کس ایلیمنٹ کو آپ پسند کرتے ہیں؟ مطلب نیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ آبویس ایول کو نا، جو دیکھیں وہ بے وقوف ہی ہوگا جو نواز شریف اور زرداری کو عمران خان کے ساتھ ایک کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ ازلی چور ہیں، ٹھیک ہے، کامن سینس کے تقاضے ہیں، ازلی چور ہیں. اور یہ اگر چور نہیں ہے نا، یہ نواز شریف صاحب غور سے سن لیں، اور شہباز، اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ اتنے بڑے نااہل ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی چوریاں ہوئی ہیں. اور جب اسٹریٹ سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ مجھ جیسے مسلمان بھی تو ثبوت مانگتے ہیں نا، میں تو مسلمان ہوں، میں عمران خان کی بات سن کے تو نہیں کہوں گا نواز شریف نے وہاں پہ انگلینڈ میں اتنے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ لائک وائی ڈونٹ یو آنسر دا اسٹریٹ کوشچن؟ اور اس کو چھوڑ دیں انگلینڈ میں کتنے پیسے آپ لے کے گئے کتنے نہیں. میرے اتنے تجربے پاکستان میں ہو چکے ہیں، میں بہت پاور کے بزنس میں رہا ہوں، زرداری صاحب آپ کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ بھی، تو مجھے پتہ ہے، اور مشرف صاحب آپ کے ساتھ بھی، اور تو فوت ہو گئے، کہ جنہوں نے زبردستی بزنس اپنے ہینٹ لیے تھے. اور میں باہری کمپنیز لے کے آ رہا تھا نا، میں تو میرٹ کے اوپر میری کمپنیز نے کہا تھا انہوں نے جس لیول پہ کک بیکس مانگ لیے ہوئے ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے ہی بجٹ میں رکھے ہوتے ہیں، تو ہم بجٹ میں رکھتے ہیں وہ کک بیکس، کہ پاکستانی نے اتنا کک بیک مانگنا، انہوں نے فائنینس کیا ہوتا پہلے سے. اور اس کے باوجود بھی جو 2 نمبری آپ نے کیا، آپ کے سمجھ رہے ہیں میں کوئی پی ٹی آئی کا فالوور ہوں، اور آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ان کاموں میں، اس لیے مجھے نہ سمجھائیں. So what I'm saying is ان کا کمپیریزن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی نہیں، میں آپ کو اور بتاؤں دور کا جاتے ہیں. یہ جو خٹک صاحب تھے کے پی کے میں ان کے ساتھ بھی پرسنل تعلقات ہو چکا ہے، بزنس کرنا چاہ رہے تھے نا ہم، تو مجھے پتہ ہے. بٹ میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ دیر اسٹل اے بگ ڈفرینس. پی ٹی آئی نے ایک کام کیا تھا، اینڈ آئی ریسپیکٹ کہ ان لوگوں نے سسٹم کو چیلنج کر دیا تھا. نواز شریف نے کبھی بھی زرداری کے سسٹم کو چیلنج نہیں کیا، اس کو پتا تھا بھائی دونوں بینیفیشری ہیں ایک ہی سسٹم کے، ٹھیک ہے. زرداری نے کبھی نواز شریف کے سسٹم کو چیلنج نہیں کیا تھا. انہوں نے ان کے انفراسٹرکچر چیلنج کر دیے تھے، جن راستوں کے اندر یہ طاقت پکڑتے ہیں. دیٹس دی اونلی تھنگ آئی لائک اباؤٹ عمران خان. ادروائز یو تھنک آئی وڈ ایور ووٹ فار ہم؟ نو، آئی وڈ ناٹ ووٹ فار اینی باڈی. آئی وڈ ناٹ. میرے اب والد صاحب الیکشن میں کھڑے میں ان کو ووٹ نہیں ڈالوں، میں اس سسٹم کو ہی نہیں صحیح مانتا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھیں مسلمان کا کام ہے اپنے بچوں کا آئی کیو بڑھانا، کہ اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں. اور وہ بائی دا وے اسرائیل کا ایک بھی بندہ ڈیموکریسی میں نہیں انٹر ہوتا امریکہ کی، مگر طاقت میں انٹر ہوتا ہے. سارے ڈیموکریسی کے چھوٹے چھوٹے، اوباما کو تھپڑ رسید کیا تھا نتنیاہو نے جب مٹ رومنی کی کیمپین چل رہی تھی. لٹرلی آپ دیکھیں ذرا وہ ویڈیو کے اوپر کس طریقے سے جب طاقت میں آپ کے جوان عورتیں اور مرد آپ کے امریکہ کی طاقت میں آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو امریکہ کا صدر بھی کانپتا ہے آپ کے سامنے. لٹرلی آپ ذرا دیکھیں وہ ویڈیوز کس طریقے سے اسرائیلی صدر براک اوباما کو ٹگنی کا ناچ نچاتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے. سو دس از ہاؤ پاور از، دس از ہاؤ پالیٹکس از ڈن. یہ ووٹیں مانگ کے اور سمجھ لینا پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا ہوں اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں. آپ کو ایک فون کال آئے اور آپ کہیں یہ مسئلہ ہے. خود تو پی ٹی آئی والوں سے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، خود عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ میرے پاس ایک لیٹر ہے، امریکہ مجھے اوور تھرو کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو ہمیں بتائیں نا کہ سر ہم پاکستان نہیں، ہم امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، امریکہ آپ کو اوور تھرو کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا پھر ایسی پاور کا؟ آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں دوبارہ ووٹ ڈالیں؟ آپ اللہ بچائے آپ کو 50 سال کے لیے قید میں ڈال دے گا امریکہ اگلی دفعہ، ابھی تو 24 سال کی ہوئی تھی. اس کامن سینس تھنگ، ایک چیز بار بار چلا ہوا کارتوس کیمر میں ڈالی جا رہے ہیں اور ٹک ٹک کری جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سر یہ نئے کارتوس لائیں کہاں سے پھر؟ سر اس سسٹم پہلے بندوق چینج کریں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں نواز شریف اور زرداری نا بزنس کروڑوں اربوں لگاتے ہیں، بچہ نہیں ہے کوئی. الیکشن میں کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے، 20-22 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک الیکشن جیتنے کے لیے، ٹھیک ہے. صرف کیمپیننگ کا خرچہ بتا رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنے. ویسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کلیم کر رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو آزاد امیدوار تھے تو ہزاروں روپے بھی نہیں لگائے انہوں نے الیکشن پہ. ہو سکتا ہے، مان سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت وہ ایک ٹائٹ کے اوپر ٹریول کر رہے تھے. مگر آپ کو پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب ایک بندہ 30 کروڑ روپیہ دے کے آئے گا تو اس نے کب کیسے پورے کرنا، اس کے تو پہلے ہفتے پورے ہو جائیں گے. ایک فائل پہ سائن کرنے کے نا 30-40 کروڑ کی فائل بھی آتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کس پروجیکٹ گورنمنٹ کے اندر کون کون سے پروجیکٹس اپروو کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا، میں تو کلائنٹ رہا ہوں نا، میں ہالینڈ کی، جرمنی کی، کینیڈا کی کمپنیز پاکستان میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا نا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو میں کیسے بتاؤں میں ان لوگوں کو کیسے کیسے جانتا ہوں. یہ نا غلط مسلمان سے پنگا پڑ گیا ان کا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از ایک سائن کے اوپر 15-20 کروڑ روپے مل جاتا ہے آپ کو، اور زرداری لیول سے نیچے تک آئیں گے تو انہیں پتہ نہیں کتنے. سو یہ بزنس ہے، ان لوگوں کا بزنس ہے. عمران خان آئی ٹیلنگ یو اس کا بزنس نہیں ہوگا.
اس کا یہ بزنس نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ چیلنج کر سکتا تھا. خود آپ خود بتائیں کہ کبھی آپ کو خود جب اتنی اگریشن ہے آپ کے اندر, کبھی ذہن میں خیال آیا کہ یار ہم ہی ٹیک اوور کر لیں جا کے, یہ میں مطلب الیکشن کی طرف جانے کا یا پولیٹکس کا, پاکستان کی سیاست, یہ طریقہ ہی نہیں ہے سر سیاست کا حصہ بننے کا, یا آپ, کیونکہ سر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جتنی فالوئنگ آپ کی ہے, آپ کبھی الیکشن لڑنے تو سر جیت تو یقیناً جائیں گے, آپ کو پورا خود بھی یقین ہوگا. اچھا نہیں مجھے یقین نہیں ہے پہلی بات, کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں. تو آپ وہ نظام نفاذ کریں گے نا سر پھر خود. پاکستانی قوم اللہ کی قسم شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہے. پھر جو ریپیٹ کروں آپ کو, اللہ کی قسم ہماری عورتیں, ہماری مائیں شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہیں, ہمارے باپ شریعہ کے لفظ سے ڈرتے ہیں. یہ نسلیں گزری ہیں ہماری. بڑا سخت جملہ ہے سر یہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھتے ہیں جیسے شریعہ آئے گی نا تو ہر پاکستانی کے گھر میں ایک نہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, یا کسی نہ کسی کو چاچے مامے کو کہیں پھانسی لگی ہوئی ہوگی, یا 100 کوڑے تو ایٹ لیسٹ پپھو کو تو پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کو شریعہ کا مطلب پتہ چلا ہے. کیوں؟ اندر سے چور ہیں. مجھے تو نہیں کوئی ڈر شریعہ آئے گی تو میرا ہاتھ کٹے گا. میں نے تو نہیں چوری کی کوئی بھی, الحمدللہ, نہ ہی کوئی ارادہ کرنے کا. میں نے کوئی زنا کا ارادہ نہیں کیا جو مجھے روز 80 کوڑے پڑے. میں تو شادی شدہ ہوں, مجھے تو سنسار کرنا چاہیے اگر میں زنا کروں. یہ خود ہیں نا سارے, اس لیے شریعہ سے ڈرتے ہیں. اور کسی نے ایسا کوئی تیزاب ڈال کے شریعہ کا کانسیپٹ دیا. اور کون ہے وہ؟ ہمارے مدرسے کے فارغ التحصیل, انہوں نے شریعہ پریزنٹ بھی تو ایسے کی ہے نا. آپ سوچیں ایک بھی مسلمان مجھے بتائیں جو نبی اسلام کی سیرہ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہو. اس وجہ سے لاکھوں میں سے ایک ہے, لاکھوں میں سے 100 ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے, لاکھوں میں سے ایک بھی نہیں, 10 لاکھ میں سے ایک ہوگا جو سیرہ ایکسپرٹ ہوگا. سیرہ کا پروپیگیشن ہوئی نہیں. جب سیرہ ہی نہیں, نبی اسلام کو ہی نہیں پہچانا انہوں نے شریعہ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے. کیونکہ ان کو تو اسامہ بن لادن کی شریعہ یا پتہ نہیں طالبان کے کوڑے نظر آتے ہیں نا خالی. ان کو یہی نظر آتا کہ ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چلتی تھی نا تو اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. ہمیں بصرہ کی گلیوں میں بھی, بغداد کی گلیوں میں بھی, کوفے کی گلیوں میں بھی عورت جب نکلتی تھی اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ عورت سیکیور کی تھی صحابہ کرام نے. انہوں نے انصاف کے کرینے رکھ دیے تھے. ایک دن سے اوپر عدالت کا فیصلہ ڈیلے نہیں ہوتا تھا. جس کو مسئلہ ہوتا تھا 24 گھنٹے میں فیصلہ ہوتا تھا اس کے پاس. ایک بھی وکیل نہیں تھا ایک بھی صحابہ میں. ہر بندہ اپنی وکالت خود کرتا. اس کو پڑھا تھا قاضی خود اس کا وکیل ہے. ٹھیک ہے, سو میں وہ خالی بتا رہا ہوں. مارکیٹ میں کوئی کاروان آتا تھا نا, یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹریڈ کامرس, تو ایلین کی رائٹ لوکل خود پروٹیکٹ کرتے ہوتے تھے. اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں پارٹیز خوش ہونی ضروری ہیں. صحابہ کرام اپنے فائدے کے لیے چیز کا ریٹ نہیں بڑھاتے تھے, اور اگر کسی نے کوئی ریٹ بڑھا دیا تو وہ مطلب کسی نے مجبوراً کوئی چیز بیچ رہا ہو اور ریٹ کم کیا ہو تو صحابی زیادہ پیسے دے رہے تھے کہ میری چیز ہوتی تو میں تو اتنے کی بیچتا. یہ اسلام کے اصول ہیں, اس پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ان کے تو چھکے چھوٹ جائیں گے, طوطے اڑ جائیں اگر ہم ان کو یہ اصول بتائیں. سو دس از ویری سمپل. میں کوئی ایبسٹریکٹ باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو 3-4 کیٹیگریز کے اندر بتا رہا ہوں. اسلام کو اگر ایک دفعہ اسلام نظر آ جائے تو ہمیں اپنا نبی نظر آ جائے. ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا, اللہ کی قسم ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا. اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا کہ صحابہ کرام کے ٹائم پہ ٹریڈ اینڈ کامرس کن اصولوں پہ ہو رہی تھی, شکل کیا تھی, ایکسپیرینس کیا تھا, فیملی لا کن آرٹیکل اور پوسٹولیٹس کو گھروں کے اندر عورت کو بھی محفوظ کرتا تھا, آدمی کو بھی محفوظ کرتا تھا.